کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستم گر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہو۔ اندوہ کہتے ہیں غم کو، دکھ کو، آئیے چل کے دیکھتے ہیں جی کون ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کلام سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہمارے ساتھ ہیں؟ ذیشان بھائی، میں ایان خان بات کر رہا ہوں۔ ایان کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک جی ہے؟ اللہ کا بہت کرم ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے، کیا انتخاب لے کے آئے ہیں؟ انتخاب تو آپ کے لیے لے کے آئے محسن نقوی کی ایک غزل ہے اور فرات شاہ کی ایک نظم ہے۔ جی ارشاد۔ اس سے پہلے یہ کہوں گا کہ ٹرانسمیشن آپ لوگوں کی مسئلہ پچھلے دنوں سے آج بہت صاف آ رہی ہے۔ چلیں جی بہت اچھی بات ہے، یہ آپ کے لیے بھی اچھی بات ہے اور ہمارے لیے بھی اچھی بات ہے۔ دعا کریں کہ یہ جو ہے نا سلسلہ قائم رہے، بہتری کی طرف جائے۔ اللہ کرے اور بہتری کی طرف جائے۔ بس ٹرانسمیشن صحیح آ رہی ہوتی تو سننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ تو محسن نقوی کہتے ہیں کہ لگے نہ کیوں خود سے مجھ کو پیارا، کبھی سمندر کبھی ستارہ۔ کیا بات ہے۔ لگے نہ کیوں خود کو مجھ کو پیارا، کبھی سمندر کبھی ستارہ، میری مسافت کا استعارہ، کبھی سمندر کبھی ستارہ۔ واہ۔ تیری میری قربتوں کا موسم بکھر کے سمٹے سمٹ کے بکھرے۔ واہ۔ تیری میری قربتوں کا موسم بکھر کے سمٹے سمٹ کے بکھرے، اسی لیے آنکھ میں اتارا، کبھی سمندر کبھی ستارہ۔ کیا بات۔ نیا نیا عشق کرنے والوں ہم سے اس کا ضیاء بھی پوچھو۔ اچھا۔ نیا نیا عشق کرنے والوں ہم سے اس کا ضیاء بھی پوچھو، بساط ہستی پہ ہم نے مارا، کبھی سمندر کبھی ستارہ۔ کیا بات۔ تیرے لیے جاگنے کو مہکے کبھی گلستان کبھی چراغاں، تیرے لیے جاگنے کو مہکے کبھی گلستان کبھی چراغاں، میرے لیے خواب کا اشارہ، کبھی سمندر کبھی ستارہ۔ کیا بات۔ وہ کہکشاں زاد وسیلے نکھت ہمارے امراں چل پڑا تھا، وہ کہکشاں زاد وسیلے نکھت ہمارے امراں چل پڑا تھا، کہا تھا نہ ورنہ ہمیں گوارا، کبھی سمندر کبھی ستارہ۔ اچھا۔ مگتا ہے کہ میرے بھٹکنے پہ جان محسن یہ طنز کیسا اس جہاں میں، میرے بھٹکنے پہ جان محسن یہ طنز کیسا اس جہاں میں، ہوئے ہیں بے سمت وہ بے کنارہ، کبھی سمندر کبھی ستارہ۔ کیا بات ہے، بہت اچھے۔ تھینک یو سو مچ۔ اور اجازت ہو تو فرحات صاحب کو شامل کر دوں۔ جی جی ارشاد۔ نظم کا عنوان ہے کہ میں اکیلا نہیں، زندگی کے اندھیرے سفر پہ تیری یاد کا کوئی جگنو، تیری خواب آلودہ آنکھوں میں گزرا ہوا کوئی لمحہ، تیرے پھول ہونٹوں سے پھوٹا ہوا گفتگو کا کوئی ٹمٹماتا ستارہ، میری سرد سانسوں میں اتری تیرے جسم کی گرم خوشبو، میری وائلٹ میں کبھی گنگناتی ہوئی تیری تصویر، دیوارے در میں کھلے کہیں اور ہونٹوں پہ ٹہری دعاؤں کی بے خان ماں تتلیاں، کچھ ادھوری محبت کی ٹوٹی ہوئی سیپیاں، تیری آنے کی امید میں جاگتے راستے اور آنکھوں میں پھیلی ہوئی خواب کی کرچیاں، ایک نقطے پہ ٹھہرے ہوئے چاروں موسم، سسکتے ہوئے دن، جدائی کے گہرے میں ٹھہرتی ہوئی سرد شامیں، میرے ساتھ ہے میں اکیلا نہیں، تم سے کس نے کہا میری چاروں طرف کوئی میلا نہیں، میں اکیلا نہیں۔ واہ بہت اچھا۔ بڑی مہربانی ذیشان بھائی، بہت شروع سے سن رہے، بہت زبردست، بہت مزہ آ رہا ہے۔ بہت ہو شکریہ سکے ایان تو خان۔ فیصل لطیف کی کوئی نظم مل جائے، فیصل کوئی غزل۔ لطیف کا میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا ہو کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک المیہ پیش آیا اس حوالے سے کہ ان کے جو ہے نا گیت ہمارے پاس نہیں رہے۔ اب مجھے وجہ معلوم نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ ان کے کافی گیت تھے ہمارے پاس اور میں اکثر جو ہے وہ نشر بھی کرتا تھا یہاں سے، لیکن وہ ہمارے پاس جو ہے نا فیصل لطیف چلیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آپ اپنی مرضی، اپنی کوئی اور پسند بتا کا دیں کوئی آپ بھی۔ مجھے۔
तो मेरे लिए मुन्नी बेगम की कोई। चलें ठीक है, आपके लिए मरीज़ मोहब्बत चलाएंगे, ठीक हाय है। हाय। और मेरी तरफ से FM 101 के तमाम डीजेस को और सुनने वालों को सलाम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह वालेकुम हाफिज। अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। बाज़ औक़ात कोई मिसरा सुनकर ना फ़ौरन से उस पर जो है ना एक बात ज़हन में आ जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको इस तरह से होना चाहिए था। भारत और इंसानी ज़हन है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शायरी जो है ना वो इतनी आसान नहीं है। वाक़या आपको एक सुनाता हूँ, लेकिन ज़रा मैं एक नज़र इस पैगाम पर डाल लूँ। तो मैं कह रहा था कि जी शायरी जो है ना वो आसान नहीं है। वो किसी बज़्म में कोई गुलकार जो थे वो गा रहे थे, और वो गा क्या रहे थे कि ज़िंदगी का साज़ भी क्या साज़ है, बज रहा है और बेआवाज़ है। तो वहीं पे एक साहब बैठे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। आखिर उनसे रहा नहीं गया और साथ वाले साहब से बोलने लगे कि भाई जब ज़िंदगी का साज़ बेसाज़ है, बेआवाज़ है। याद रहे कि मैंने शेर पढ़ा कि गुलकार गा रहा था कि ज़िंदगी का साज़ भी क्या साज़ है, बज रहा है और बेआवाज़ है। तो उन्होंने कहा कि जब ज़िंदगी का साज़ बेआवाज़ है तो फिर बज क्या रहा है। शाज़े बतूल हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा है कि शेर हमें लिखवाया है एक। न तख्त ताज की है आरज़ू, न बज़्म शाह की है जुस्तजू, जो नज़र से दिल को बदल सके मुझे उस निगाह की तलाश है। अली अज़मत की आवाज़ में आपने सुनना चाहा आंसू। चलें जी, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये आंसू जो है वो सुनवा दूँ। असल में शाज़े बतूल इस शेर में जो इकबाल का लफ्ज़ था ना वो सरासर मुझे इजाफी मालूम हुआ, और शेर इस तरह से मुझे नहीं मालूम आपको सुन के कैसा लगा। इस तरह से जैसे मैंने इसको पढ़ा है वो मेरा ख्याल है कि मुनासिब था, उसका वज़न ठीक था। बाकी हो सकता है कि इकबाल का शेर हो, मैं इस पर कोई जो है ना वो हतमी राय नहीं दे सकता। इकबाल का एक शेर मुझे भी याद आया, वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में। करगस हम गिद्ध को कहते हैं। वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है रहे रस्मो शाहबाजी। खैर जनाब, वो कुछ देर पहले यूं ही एतबार की बात हो रही थी, और उससे सबक सीखने की बात हो रही थी गलती से। तो फराज साहब का शेर मुझे याद आया कि यार बद अहद का कितना बड़ा एहसान है कि हम, यार बद अहद का कितना बड़ा एहसान है कि हम अब किसी के लिए बर्बाद नहीं होने के, हम के मन्नत कशे सयाद नहीं होने के, वो जो चाहें भी तो आज़ाद नहीं होने के। देखा कर कभी उनको भी जो तेरे हाथों ऐसे उजड़े हैं कि आबाद नहीं होने के। और वस्फ़े मैं और सिफ़ते यार के मज़मू के सिवा, नासिहा तेरे सुखन याद नहीं होने के। उस जफ़ा जो को दुआ दो कि अगर वो न रहा,
پھر کسی سے ستم ایجاد نہیں ہونے کے. اور میر تقی میر نے کہا تھا کہ ہوگا کسی دیوار کے سائے میں پڑا میر، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو. تو فراز صاحب نے دیکھیے اس غزل کا مقطع کیا لکھا ہے. اتنے آرام طلب ہو تو محبت میں فراز، میر بن جاؤ گے فرہاد نہیں ہونے کے. محترم سامعین، اب سے کچھ ہی دیر بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے FM 101